بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخری سورہ سورہ نصر آخری ہے یہ، اس کے بعد کوئی سورہ نازل نہیں ہوا۔ رسول نبی تھے، کائنات کے سب سے بڑے انسان تھے، خاتم النبیین تھے، اور اب انہیں حکومت بھی مل گئی۔ مدینہ ان کے کنٹرول میں، مکہ ان کے کنٹرول میں، پورا عرب ان کے کنٹرول میں، بادشاہ ہو گئے نا۔ اور اب آواز دی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ حبیب فتح آ گئی، حبیب مدد آ گئی۔ حبیب جب تو دیکھے کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں تو اب تو سب کچھ ہو گیا نا، فتح بھی آ گئی، نصرت بھی آ گئی، لوگ بھی مسلمان ہو گئے۔ فسبح بحمد ربک، حبیب اب اپنے رب کی تسبیح کر، اس کی حمد کر، واستغفرہ اور استغفار کر، انہ کان توابا، اللہ توبہ کو بہترین قبول کرنے والا ہے۔ تو تھوڑی سی طاقت پر یہ انسان ہے طغیان کرتا ہے، اور بڑی طاقت پر محمد استغفار کر۔ بھئی یہاں تک آ گئے میرے ساتھ؟ اور اگر آ گئے ہو تو اب تمہیں بات کو میں نامکمل چھوڑ گیا تھا گزشتہ سال، اسے مکمل کرنے جا رہا ہوں، آرام سے سننا۔ فاستغفر، بھئی یہ آیت کا ٹکڑا ذہن میں رہے، فسبح بحمد ربک واستغفرہ۔ استغفار کے معنی کیا ہے؟ گناہوں کی توبہ۔ چلو یہی صحیح، گناہوں کی توبہ، استغفار۔ رسول نے کون سا گناہ کیا تھا؟ کون سا گناہ کیا تھا جس کی توبہ اللہ کروا رہا ہے؟ اگر یہ میسج دے سکا آج میں تو میں سمجھوں گا کہ آج میری محنت مکمل ہو گئی۔ آرام سے سننا، رک کے۔ سوال ہے نا کہ کون سا گناہ کیا تھا جس کی توبہ کروا رہا ہے اللہ، جس کے لیے استغفار کروا رہا ہے؟ علی ایک مقام پر تشریف فرما تھے، اور بڑے بڑے صحابہ کرام جنہیں قرآن فہمی کا دعویٰ تھا کہ ہم قرآن سمجھتے ہیں، وہ علی کے پاس بیٹھے تھے۔ بھائی سننا، نام نہیں لوں گا، جاؤ دیکھو تاریخوں میں یہ واقعہ۔ استغفار ذہن میں رکھنا، استغفار کے معنی مغفرت کی دعا، مالک معاف کر دے، مالک بخش دے۔ اس کے معنی ہے کہ ہم رجوع کر رہے ہیں پروردگار کی بارگاہ میں، اور یہ ہے استغفار، اسے ذہن میں رکھنا۔ ایک شخص آیا اور کہنے لگا یا علی میں بہت گنہگار ہوں، کوئی طریقہ بتلا دو کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں۔ کہا استغفار کر۔ چلا گیا، شکریہ، آپ نے ایک طریقہ بتلا دیا، میں استغفار کروں گا، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ سننا بھائی سننا، ابھی وہ گیا بھی نہیں تھا پوری طرح کہ ایک شخص آ گیا، یا علی بڑی مفلسی ہے، 3 وقت کا مکمل طریقے سے ناشتہ، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا یہ نصیب نہیں ہوتا، کوئی طریقہ بتلا دو۔ کہا استغفار کر۔ یعنی عجیب بات ہے۔ اس نے کہا علی بہت شکریہ، گناہ ہے استغفار کر، روٹی نہیں ہے کھانے کو استغفار کر۔ کوئی اور آیا، ایک ہی نشست کا واقعہ ہے، کہا یا علی اولاد نہیں ہے۔ کہا استغفار کر، استغفار کر، اللہ اولاد دے گا۔ اب وہ جو لوگ بیٹھے تھے نا علی کے چاروں طرف، کان کھڑے ہو گئے کہ بھئی یہ کیا کر رہا ہے؟ جو آیا استغفار کر، گناہ ہے استغفار کر، اولاد نہیں ہے استغفار کر، مال نہیں ہے استغفار کر۔ عجیب بات ہے نا۔ اچھا، ابھی ایک نے دوسرے کو دیکھا کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، اتنے میں کوئی اور آیا۔ کہا یا علی میں نے بڑی مشقت سے ایک باغ لگایا تھا، اور وہ باغ تیار ہو گیا تھا، لیکن یا علی ایک ایسی باد سموم چلی، ایک ایسی آندھی آئی کہ وہ باغ جل گیا۔ کہا استغفار کر، ٹھیک ہو جائے گا۔ یعنی عجیب ہے یہ واقعہ، تاریخ کا یہ واقعہ اس قابل ہے کہ اسے ذہن کے اندر محفوظ رکھو۔ جانتے ہو وہ جو علی سے محبت کرنے والے دوست بیٹھے تھے نا، انہوں نے علی کا گھٹنا دبایا کہ میں یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو بھائی؟ عجیب و غریب مرحلے فکر ہے۔ گناہ ہے استغفار کر، دولت نہیں ہے استغفار کر، اولاد نہیں ہے استغفار کر، باغ جل گیا استغفار کر۔ ابھی وہ اٹھا بھی نہیں تھا کہ گاؤں کے کچھ لوگ آ گئے، مدینے کے قریب کے گاؤں کے، اور کہنے لگے یا علی تمہارے پاس شکایت لے کے آئے ہیں۔ کہا کیا؟ کہا بڑی محنت سے ہم پورے گاؤں والوں نے ایک نہر کھودی تھی، اور نہر کھود کر گاؤں تک لائے تھے۔ کہا پھر؟ کہا وہ خشک ہو گئی۔ کہا استغفار کرو، کہا استغفار کرو۔ ان کا بہت شکریہ، وہ چلے گئے۔ جب چلے گئے تو وہ دوست بولے علی کے جو قریب پہلو میں بیٹھے ہوئے تھے کہ یا علی تم نے کیا کیا؟ توبہ کرنی ہے، گناہوں کی استغفار کرو، مال چاہیے استغفار کرو، دولت چاہیے استغفار کرو، بیٹا چاہیے استغفار کرو، باغ چاہیے استغفار کرو، نہر چاہیے استغفار کرو۔ یہ تم کر کیا رہے ہو؟ کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟
बस देखना भाई, अली ने कहा से आयत कोट की, सूरह नूह, इस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ्फारा, इस्तिगफार करो वो बख्शने वाला है। युमदिदकुम बिअमवाल, इस्तिगफार करो तुम्हें माल देगा। वह बनीना, इस्तिगफार करो औलाद देगा। वह यजअल लकुम जन्नातिन, इस्तिगफार करो तुम्हें बाग देगा। वह यजअल लकुम अनहारा, इस्तिगफार करो तुम्हें नहरें देगा। आए मुबारका देख रहे हो, घुटना दबा के कह रहे थे ना, ये अली क्या कर रहे हो? जब अली ने सूरह नूह की ये 2 आयतें मुसलसल, इस्तिगफार करो अल्लाह बख्शेगा, इस्तिगफार करो अल्लाह दौलत देगा, इस्तिगफार करो अल्लाह औलाद देगा, इस्तिगफार करो अल्लाह बाग देगा, इस्तिगफार करो अल्लाह नहरें देगा, कह लेगा या अली ऐसा लगता है कि ये आयत हमने आज ही सुनी है। ऐसा लगता है कि आयत हमने आज ही सुनी है। मुस्कुराए, कहा नहीं सुनी तो पहले भी थी, लेकिन चूंकि दिल पे ताले थे इसलिए समझ में नहीं आई। भाई सुनना, भैया यहां तक मेरे साथ आ गए। अब मैं रोक रहा हूं अपने सारे सुनने वालों को। देखो ये वाकया बड़ा मशहूर वाकया है अली की जिंदगी का, और इसे याद रखना, इसे गिरा में बांध लेना कि कम अज कम कुरान मजीद की इन 2 आयतों की रोशनी में ये 5 जो चीजें हैं ना, इस्तिगफार में उनकी जमानत है। औलाद की, माल की, इस्तिगफार की, नहर की, बाग की, भाई यही तो इंसानी जिंदगी की जरूरियात है ना, इनकी जमानत है। तो इस्तिगफार को अहम समझना। रुक जाओ, बहुत पढ़े लिखे हो, अब तो लाया हूं मैं उस मरहले पर। अच्छा भाई फर्ज करो थोड़ी देर के लिए कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया। हर इंसान गुनहगार है मासूम के अलावा, लेकिन मैं मफरूजा फर्ज करो और मुझे जरूरत है बेटे की, तो मैं इस्तिगफार करूं या ना करूं? करूं? करना चाहिए। गुनाह तो मैंने किया नहीं, मैंने गुनाह नहीं किया, लेकिन बेटा चाहिए, इस्तिगफार करूंगा। अच्छा मैंने गुनाह नहीं किया, दौलत चाहिए, मैं इस्तिगफार करूंगा। मैंने गुनाह नहीं किया, मुझे बाग चाहिए, मैं इस्तिगफार करूंगा। तो इस्तिगफार फकत गुनाह के मुकाबले पे नहीं है, इस्तिगफार एक मुस्तकिल इबादत है। यहां तक आ गए मेरे साथ? गुनाह के मुकाबले पे इस्तिगफार नहीं है, इस्तिगफार एक मुस्तकिल इबादत है। अब समझ में आया कि आले मोहम्मद को इस्तिगफार किया करते थे। समझो, बुलंद से बुलंद तर सलवात। क्या बात है, क्या बात है, आज पता लगा। वाह, अजीब और गरीब रहने फिक्र है। देखो अब कभी इस तरीके से भी सुन लिया करो, सहीफ़े अलविया, अली को दुआओं का मजमुआ, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। एतराज करते हैं कि अगर मासूम थे तो ये इस्तिगफार कैसा? सहीफ़े कामिला सैयद सज्जाद की दुआओं का मजमुआ भरा हुआ है इस्तिगफार से। लोग एतराज करते हैं कि अगर मासूम थे तो इस्तिगफार कैसा? तो आज समझ में आया कि इस्तिगफार फकत गुनाहों के मुकाबले में नहीं है, इस्तिगफार एक मुस्तकिल इबादत है। अगर नेमत चाहिए तो इस्तिगफार करो। भाई तवज्जो रहे, अगर नेमत चाहिए तो इस्तिगफार करो। अब जितना बड़ा इंसान उतना बड़ा इस्तिगफार। तो आज जो नेमतें हैं ये क्या तुम्हारे इस्तिगफार से है? बहुत नाजुक मरहले फिक्र पर ले आया हूं मैं, और जाहिर है कि बड़े नामानूस मौजू पर अपने सुनने वालों को ज़हमत समात दे रहा हूं, लेकिन मजबूरी है ना। अब यहां तक आ गए मेरे साथ। इज़ा जाअ नस्रुल्लाह वल फतह व रअयत अन्नास यदखुलूना फी दीनिल्लाह अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु। हबीब इस्तिगफार कर, तुझे नेमतें कितनी दे दी हमने, अब इस्तिगफार कर ताकि नेमतें बाकी रहें, नेमतें जारी रहें। तो अब इस्तिगफार का फलसफा भूलना नहीं, फलसफा इस्तिगफार कि फकत गुनाहों की तौबा नहीं है, नेमत चाहिए इस्तिगफार करो, दौलत चाहिए इस्तिगफार करो, औलाद चाहिए इस्तिगफार करो। यहां तक आ गए। और अब जाने के बाद एक आयत देखना जो हदिया कर रहा हूं, सूरह अनफाल, कुरान मजीद का 8वां सूरा, आयत का निशान 23। मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम व मा कान मुअज़्ज़िबुहुम व हुम यस्तग़फ़िरून। सुन हबीब,
اللہ تیری امت پہ عذاب نہیں کرے گا جب تک تو موجود ہے. جب تک تو موجود ہے دنیا میں اللہ تیری امت پر عذاب نہیں کرے گا. اور سن حبیب، جب تو چلا جائے گا نا تو اگر یہ استغفار کرتے رہیں گے تو عذاب نہیں کرے گا. دیکھو یہ بہت پڑھا لکھا مجمع ہے، اس لیے میں نے یہ آیت مبارکہ ہدیہ کی ہے، ورنہ مجھے ضرورت نہیں تھی اس آیت کو ہدیہ کرنے کی. اور ان پڑھے لکھے افراد کو یہ آیت مبارکہ ہدیہ کر رہا ہوں. حبیب، عذاب تیری امت سے دو طریقے سے ٹالوں گا. تو ہے عذاب نہیں کروں گا، یا تیری امت استغفار کرے، عذاب نہیں کروں گا. اب میرا جملہ سننا اور اس جملے کو ذہن میں رکھنا کہ پرانی قوموں پر جن باتوں پہ عذاب آیا ہے وہ ساری باتیں آج امت میں ہیں. قوم عاد پر جس لیے عذاب آیا وہ سبب آج موجود ہے. قوم سمود پر جو عذاب آیا اس کا سبب آج موجود ہے. فرعونوں پہ جو عذاب آیا اس کے اسباب موجود ہیں. روم پر جو عذاب آیا اس کے اسباب موجود ہیں. یہ ایک بڑا تفصیلی موضوع ہے. تو جن جن قوموں پہ عذاب آیا ہے وہ ساری چیزیں مسلمانوں میں موجود ہیں، ہے نا. اس کے باوجود عذاب نہیں آ رہا ہے. تو ہے کوئی ایسا جو کہہ دے کہ میرے استغفار سے رکا ہوا ہے؟ بڑے بڑے اولیاء ہیں، بڑے بڑے صوفیاء ہیں، کوئی مائی کا لال دعویٰ کرے کہ ہمارے استغفار سے رکا ہوا ہے، بھئی کسی میں جرات نہیں ہے. تو ہے کوئی محمد جیسا استغفار کرنے والا، چاہے سامنے ہو یا غیب میں ہو؟